سر ایک سوال یہاں پہ یہ آتا ہے، جیسے جھوٹ کی ہم نے بات کی، آخر یہ یعنی جھوٹ علامت بنتا کیسے ہے اس بیماری کی؟ یعنی کیوں کسی انسان کو ضرورت پیش آتی ہے؟ کیسے جھوٹ یا خراب رویہ جو ہے وہ اس سے لنک ہوتا ہے کہ یہ واقعی کو بیماری کا سمپٹم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے ہمیں نشے کی بیماری کو سمجھنا پڑے گا سائنسی لحاظ سے، کہ اس میں 3 طرف سے اٹیک ہوتا ہے تو جا کے ایک نشے کا مریض وجود میں آتا ہے. ٹھیک. اب یوں سمجھیں کہ ہمارے دماغ کے 3 اہم حصے ہیں، جن میں سب سے اہم حصہ شعور ہے، ٹھیک. جو کہ صرف انسانوں میں پایا جاتا ہے، دوسرے جانداروں میں نہیں پایا جاتا. یہ جو شعور ہے، جو ہماری سوچوں کا مرکز ہے، جہاں ہمارے خیالات بنتے بگڑتے ہیں، یہ جو شعور ہے یہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے. یہ بالکل عین ماتھے کے سامنے، جیسے ہم نے ایک جنا کیپ سی اس کی پہنی ہوئی ہے، جو ہمارے دماغ کے اوپر کا ایک حصہ ہے، وہ شعور ہے، جو فیصلہ کرتا ہے کہ اچھی اور بری چیز کیا ہے، اور وہ فیصلہ ایسے کرتا ہے کہ معاشرے میں کیا چیز اچھی اور کیا چیز بری سمجھی جا رہی ہے. جیسے تہذیب و تمدن کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے معاشرے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے. یہ شعور ماں باپ بناتے ہیں. شروع میں ماں باپ مذہبی تعلیمات دیتے ہیں، پھر اسکول جاتا ہے بچہ، ٹیچرز اس کے شعور کو آگے بڑھاتے ہیں، پھر اسکول، کالج، یونیورسٹی کا زمانہ، پھر دوست احباب، وہ اپنے اپنے گھر کا کلچر لا کے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کٹی پارٹی کرتے ہیں، ایک ڈش 1 ڈش پارٹی کرتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے گھر کے کلچر کو اپنا رہے ہوتے ہیں. سب یہ الٹیمیٹلی یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، اور یہ جو سافٹ ویئر ہے اس کو ہم شعور کہتے ہیں. اچھا، ایک تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ شعور جو ہے وہ گہن آ جاتا ہے، شعور جو ہے وہ نم ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی بیماری میں ایسے زہریلے مادے بننا شروع ہو جاتے ہیں جو نشے کی کثرت سے بھی بنتے ہیں، اور نشے سے نپٹنے کا نظام جو خراب ہو جاتا ہے اس کے باعث بھی بنتے ہیں. اور یہ جو ٹاکسنز بنتی ہیں یہ شعور کے اوپر ایسا اثر ڈالتے ہیں کہ شعور پھر ایکٹیولی صحیح کام کر نہیں سکتا، خسارے اور نفع کو پہچان نہیں سکتا، اخلاق اور بد اخلاقی کو فرق نہیں کر سکتا. لیکن جو نشے کی بیماری کی اصل سیٹ ہے، مرکزی جو سیٹ ہے، وہ ڈوپامین ریوارڈ سسٹم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیعت کیا ہے کہ وہ کوئی بھی گول سیٹ کرتا ہے، اور جب اس گول کو وہ حاصل کرتا ہے تو ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے، جس سے گھنٹیاں بجتی ہیں، یادیں بجتے ہیں، خوشی کا تاثر پیدا ہوتا ہے، اور پھر ہم اس چیز کو رپیٹ کرتے ہیں. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس سے بھی ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے، تو پھر ہم کھانا کھانا کبھی نہیں بھولتے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم کھانا کھانا کبھی نہ بھولیں، تو یہ ڈوپامین ریلیز اس سے بھی ہوتی ہے. پھر جب ہم کوئی بھی اپنا کامیابی کے لیے قدم بڑھاتے ہیں، اور جب کامیابی ہمیں مل جاتی ہے تو اس سے ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے. تو کچھ نہ کچھ محنت مشقت کر کے ہم سب اپنی زندگی میں ڈوپامین ریلیز سے آگے ترقی کی منزلیں طے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر انسان چونکہ بڑا کایا ہے، بڑا چلاک ہے، تو وہ اس نے ایسی چیزیں ڈھونڈ لیں کہ جس سے اس کو کوئی محنت مشقت نہ کرنی پڑے پر ڈوپامین ریلیز ہو جائے. یہ انسان جو اپنے لیے ایک طرح سے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور چیزوں کو جلدی جلدی کرنا سیکھتا ہے، چیزوں کو سستے میں کرنا سیکھتا ہے، شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے. تو انسان نے ایسے بیہیویئرز ڈھونڈ لیے، جیسے ویڈیو گیمز ہیں جس سے کہ ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے، تو لوگ ویڈیو گیمز کھیل کے ڈوپامین ریلیز کرتے رہتے ہیں. ڈوپامین ریلیز کا یہ جو میتھڈ ہے یہ ہائی جیک ہو جاتا ہے، یعنی ایک بٹن سا کسی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ اب اس کو ساری محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک بٹن دبائے گا تو ڈوپامین ریلیز ہوگی. تو پھر جب چاہے وہ بٹن دباتا رہے گا. تو انسانوں نے جو مختلف طریقوں سے مزہ حاصل کرنا سیکھا، جسے ہم فن آفٹر فن کہتے ہیں، تو انسان اس کو ٹرائی کرنے لگا. اور
جب فن آفٹر فن آپ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اسی چیز میں مزہ آنا کم ہو جاتا ہے جس میں پہلے زیادہ آتا تھا. ذرا آپ روزانہ اپنی پسندیدہ مٹن کڑھائی بھی کھائیں تو کتنے دن کھا لیں گے. تو انسان کی نیچر ایسی ہے کہ کوئی چیز جب وہ مسلسل کری جائے گا تو مناٹنس ہو جاتی ہے, تو اس کا اثر جو ہے وہ کم ہو جائے گا. تو پھر ڈوز بڑھانی پڑے گی, پھر فرق کرنا پڑے گا, کچھ آلو گوشت پکانا پڑے گا, کچھ یہ کرنا پڑے گا, وہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو یہ جو ڈوپامین ریلیز کا سسٹم ہے, جب یہ غیر مؤثر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اندر سے انسان بے چین ہونا شروع ہوتا ہے کہ مجھے وہ مزہ کیوں نہیں مل رہا جو پہلے مل رہا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے فوراً چاہیے, ابھی چاہیے, میں ویٹ نہیں کر سکتا, میں صبر نہیں کر سکتا. اب اس کے ساتھ ایک تیسرا سسٹم ہے جسے ہم اینیمل برین یا لمبک سسٹم بھی کہتے ہیں. اس میں ایک جگہ ہے امیگڈلا, جو ہماری بے چینیوں کا گھر ہے, ہمارے خوفوں کا گھر ہے, جو ہمیں ہر وقت چوکنا رکھتا ہے کہ اگر تم چوکس نہ رہے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. اب ایک شعور ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کام اچھا ہے کہ برا ہے, اور وہ نشے کی وجہ سے, اس کی ٹاکسنز کی وجہ سے وہ نام ہو گیا. تو اب اچھے برے کا فیصلہ, وہ جو اوپر ایک چھتری تھی جو تحفظ دیتی تھی وہ ختم ہو گئی. دوسری طرف جو ہے ڈوپامین جب نہیں ریلیز ہو رہی تو بندہ بے قرار سا ہوتا ہے کہ وہ پروسیس جو مزے کا ہے, جیسے میں نے کل چاکلیٹ کھایا تھا تو پھر میں آج بھی چاکلیٹ کھاؤں, تو قدرتی طور پر مجھے یاد آئے گا کہ کل یہ کیا تھا تو اچھا لگا تھا, تو آج میں یہ کروں تو اچھا لگے, تو پھر مجھے وہ کرنا ہے. پھر جب میں وہ کرتا ہوں تو بار بار وہ کرنے سے ایسے لگتا ہے کہ اس کا اثر کم ہو گیا ہے, کیونکہ انسان کو ایسے بنایا گیا ہے کہ سیم چیز اس پہ بعد میں کم اثر کرنے لگتی ہے. ٹالرنس ڈیولپ. تو یہاں سے امیگڈلا بیچ میں میدان میں کود پڑتا ہے. امیگڈلا جو ہے, جو ایک بادام جتنا حصہ ہے اور ہمارے لمبک سسٹم یا اینیمل برین کا حصہ ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ تو زندگی موت کی جنگ ہے, یا تو تمہیں لڑنا ہے یا تمہیں بھاگنا ہے. دونوں صورتوں میں تمہیں ایڈرنلین چاہیے, تو جو میں تمہیں دے رہا ہوں. تو ایڈرنلین ریلیز ہونی شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اب آپ سمجھے کہ جھوٹ بولنے کی جیسے بات ہے, تو ایک طرف سے جلدی ہے کہ ڈوپامین ریلیز چاہیے, دوسری طرف سے بے صبری ہے کہ لڑو یا بھاگو, کچھ کرو, مرو یا مارو. یہ جو ایک فائٹ اور فلائٹ سسٹم ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وقت نہیں ہے, فوراً کرو. اور تیسری طرف جو ہے وہ جو ایک دماغ ہے جس نے کچھ رکاوٹ ڈالنی تھی, لیکن وہ ابھی بھی تھوڑا بہت جاگتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو جو بھی کام کرو کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے, کیونکہ اگر پتہ چلا تو تم بدنام ہو جاؤ گے. تو وہ جو بدنامی کا ڈر ہے وہ جھوٹ بولنے کے لیے کہتا ہے. جو جلدی کی ضرورت ہے وہ کہتا ہے وسائل پیدا کرنے کے لیے بیگ بارو اور اسٹیل کرو. اور فائٹ اور فلائٹ سسٹم کہتا ہے کہ یہاں کوئی بات چیت نہیں چل رہی ہے, یہاں یا تو آپ میری بات مانیں گے یا پھر دنگا فساد ہوگا. تو آپ یہ سمجھیں کہ تینوں سسٹم مل کے جھوٹ بولنے پہ اس لیے مجبور کرتے ہیں تاکہ بدنامی نہ ہو. اور یہ ہمارے شعور میں جو چیز ہوتی ہے وہ جب تک تھوڑا بہت شعور باقی ہوتا ہے تو بدنامی کا جو خوف ہوتا ہے وہ جھوٹ بولنے پہ مجبور کرتا ہے. پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ آزاد ہو جاتا ہے بالکل, تو وہ بدنامی کا احساس بھی نہیں ہوتا, آگے چل کے یہ سٹیج آ جاتی ہے. اچھا, اسی طریقے سے وہ جو جلدی چاہیے, بے صبری کا جو معاملہ ہے وہ رائٹ اینڈ رانگ پہ چلنے سے روک دیتا ہے. وہ کہتا ہے جیسے بھی ہو بیک بار اور اسٹیل یہ تم نے کرنا ہے, اور وہ اس کو کر کے دیتا ہے. اور جو ڈوپامین ریلیز سسٹم ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے میری ضرورت کے مطابق مزہ چاہیے, مجھے اس کے لیے کوئی تھپکی چاہیے, مجھے کوئی اچھا احساس چاہیے, کوئی خوشی چاہیے, اور یہ سب کچھ تبھی ممکن ہوگا جو ڈوپامین ریلیز ہوگی. اچھا, یہ جو تینوں سسٹم ہیں جن کی ملی بھگت سے نشے کا جو سلسلہ چلتا ہے, نشے کی تمام علامتیں جنہیں ہم کردار کی خرابی کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ انہی کے آپس میں انٹریکشن سے پیدا ہوتی ہے. وہ اس میں مریض کی کوئی شعوری مرضی شامل نہیں ہوتی,
شعور آدھا سو رہا ہوتا ہے، آدھا جاگ رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنی آزاد مرضی سے فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. یہ جو ہم اس بندے کو بعد میں الزام دیتے ہیں تو وہ بلا وجہ دیتے ہیں، کیونکہ اس کا جو شعور ہے اس کے ہاتھ میں لگام تھی ہی نہیں.